سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ صدق الله العظيم۔ اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا مصرف فقراء ہے، اور اگلا لفظ ہے مسکین، فقیر مسکین، جمع ہے، فقراء جمع ہے فقیر کی، اور مساکین جمع ہے مسکین کی۔ ایک ہو تو فقیر ہے، زیادہ ہو تو انہیں فقراء کہا جاتا ہے۔ اگر ایک مسکین ہو تو مسکین، زیادہ ہوں تو پھر مساکین۔ تو ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ جو آدمی نصاب سے کم کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس مال تو موجود ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ اسے شریعت کی نظر میں مالدار یا صاحب نصاب کہا جائے، جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے، تو وہ فقیر ہے۔ آج کے زمانے میں اگر چونکہ یہ مالیت تقریباً پہنچتی ہے 70,000 کے لگ بھگ، تو کسی کے پاس اگر 25-30 ہزار روپیہ ہے تو وہ فقیر ہے، کیونکہ اس کے پاس نصاب سے کم مالیت ہے۔ اور اگر کسی کے پاس ایک دن کے کھانے کا پیسہ بھی نہیں ہے تو وہ مسکین ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے دونوں ہی مصرف ہیں، البتہ فرق اتنا ہے کہ جو فقیر ہے، جس کے پاس مال تو موجود ہے مگر ایک خاص لیمٹ تک نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں ہے، سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو ایک دن کی بھی روٹی سے روزی سے خالی ہے، اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز ہے، اتنا فرق ہے۔ تو سوال کرنا اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جس کے پاس ایک دن کی قوت موجود ہو، یعنی اتنا کچھ موجود ہو پیسے کی صورت میں یا اناج غلے کی صورت میں جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، تو اس سلسلے میں وہ پھر سوال نہیں کر سکتا، اتنا فرق ہے۔ تو فقیر بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے اور مسکین بھی۔ زکوٰۃ کے مصرف ہونے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہمارا خیال ہوتا ہے، ہمارے خیال میں غریب آدمی کون ہوتا ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے، جو بیچارہ معذور ہوتا ہے، یا بیوہ ہوتی ہے، یا ابھی صاحب برسر روزگار نہیں ہوا ہوتا، ہماری نظر میں وہ آدمی محتاج ہے اور ہم اس کو زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن شریعت کی نظر میں یہ ہماری فہم درست نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں کسی آدمی کے مستحق زکوٰۃ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں خاص چیزیں نہ ہوں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کا ایک معیار ہے، اتنے مال کا وہ آدمی مالک نہ ہو۔ اس کی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ وہ نابینا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ بیوہ ہے، وہ یتیم ہے، یا کچھ بھی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ مریض ہو سکتا ہے، وہ طالب علم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں، یہ نہیں دیکھی جاتی۔ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ گھروں میں کام کرتا یا کام کرتی ہے خاتون تو لہذا اس کو زکوٰۃ دے دو کیونکہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے، اس کی ملکیت میں کیا، اس کے اثاثے کیا ہیں اس کے پاس۔ اس لیے بہت ساتھی مسائل پوچھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے گھر میں کام کرنے والی کو، ہم پوچھتے ہیں اس کے پاس کیا ہے، کہتے ہیں یہ وہ غریب عورت ہے۔ بھئی اس کے پاس کیا ہے؟ اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے آج کے زمانے میں، جب بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتی ہے، یا اتنا کیش موجود ہے جب بھی نہیں لے سکتی، یہ ضروریات سے زندگی سے زائد اتنا سامان اس کے گھر میں موجود ہے جو استعمال میں نہیں آ رہا،
استعمال کی کوئی چیز بھی اس میں کم نہیں ہوگی، وہ سب معاف ہے، چاہے وہ سواری ہو، چاہے مکان ہو، چاہے کچھ بھی ہو. تو یہ چیزیں استعمال میں جو آ رہی ہیں وہ اس میں شمار نہیں ہوگی، باقی اس کے علاوہ جو سامان ہے وہ شمار ہوگا. اسی طرح کچھ ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے کسی غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اس کو مکان اپنا ہے، اس کے پاس سواری بھی ہے، تو مکان اپنے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سواری اپنی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ بتائیں کہ اس کے پاس اس وقت سونے کی صورت میں، روپے پیسے کی صورت میں یا ضروریات زندگی سے زائد سامان کی صورت میں کیا کچھ ہے، اس کا اندازہ لگائیں. تو اس چیز کا ذرا خیال رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اپنے خیال سے مستحق بناتے. تو شریعت کا بہت موٹا سا ضابطہ ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس کے اندر. اس طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جس کو لگے گی وہ آدمی جو فقیر ہو. فقیر کا مطلب 52.5 تولہ چاندی، بس یہ ذہن میں رکھیں. کیش کی صورت میں، سونے کی صورت میں، کسی بھی صورت میں 52.5 تولہ کو اگر وہ ٹچ کر رہا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، چاہے وہ کچھ بھی ہو. تیسری چیز جو یہاں ہے وہ ہے عاملین علیہا. یہ حکومت کی طرف سے وہ کارندے ہوتے تھے جن کو زکوٰۃ وصول کرنے پر حکومت مقرر کرتی تھی. خلیفہ امام المسلمین مقرر کیا کرتے تھے کہ جو زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ لوگوں سے. عام طور سے جانور چونکہ زیادہ ہوتے تھے عرب میں، تو جانوروں کی زکوٰۃ زیادہ عام طور سے وصول کی جاتی تھی، تو اس کی زکوٰۃ وہ لے کر آتے تھے. تو اس میں سے ان کو بھی بطور اجرت کے دیا جاتا تھا. اب یہ جو بطور اجرت کے دیا جاتا ہے، علماء نے اس میں یہ لکھا کہ یہ چاہے امیر بھی ہوتے تھے پھر بھی ان کو اس میں سے ملتا تھا. تو یہ جو دینا ہوتا تھا یہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہوتا تھا، اگرچہ وہ بظاہر زکوٰۃ ہوتی تھی، لیکن حقیقت میں چونکہ یہ حکومت کے نمائندے ہیں اور حکومت نمائندے ہے فقراء کی، یعنی وہ مستحق زکوٰۃ لوگ جو معاشرے میں موجود ہیں ان کی طرف سے خلیفہ اور امام المسلمین لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے اور پھر ان کو تک پہنچاتا ہے. تو ان کی نمائندگی میں یہ کام کر رہا ہے. اور یہ جو عاملین ہیں، عاملین زکوٰۃ ہیں، یہ خلیفہ کے نمائندے ہیں، اس کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ان کے عمل کی اجرت ان کو دی جاتی ہے گویا کہ فقراء سے. تو اس لیے یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. بظاہر یہ صورتاً زکوٰۃ ہوگی، حقیقتاً یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اس کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے آج کل کے لوگوں کو جو سرکاری ملازمین ہیں. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سرکاری ملازمین اس میں آئیں گے. نہیں، بلکہ صرف اللہ نے خاص کر دیا صرف ان کو جو زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے مقرر ہیں. ہر قسم کے لوگ نہیں اس میں شامل ہوں گے. اور چوتھا مسئلہ فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کو تالیف قلب کے لیے کچھ دیا جائے. تالیف قلب کا مطلب ان کو مانوس کرنے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے. اس میں بھی بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ غیر مسلم ہیں جن سے مسلمانوں کو ڈر ہو، شر کا یا کوئی ایسا اندیشہ ہے، اس کو دیا جائے. اس کے مطابق تو یہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ مؤلفۃ القلوب کا حکم اب ختم ہے، اب کسی کو نہیں دی جائے گی کیونکہ اب اسلام طاقت میں آ گیا، شوکت میں آ گیا. لیکن بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مؤلفۃ القلوب سے مراد وہ مسلمان ہیں، وہ نو مسلم یا مسلمان لوگ ہیں کہ جن کے کو معاشی اعتبار سے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہے اور وہ فقیر بھی ہیں، وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہیں، مالی حیثیت ان کی کمزور ہے. اور ساتھ میں ایک وجہ ترجیح یہ ہو گئی کہ وہ دین اور ایمان بھی ان کا آزمائش کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا ایک ترجیح کی بات ہوگی کہ ان کے دینے سے دین کی بھی تقویت ہوگی اور یہ لوگ دین پہ جم جائیں گے. تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حصہ آج بھی ہے. یعنی آج بھی اگر کوئی بندہ غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے، وہ فقیر بن جاتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ کرنا کار خیر ہوگا. پانچواں مصرف وفی الرقاب، وہ غلام ہوتے تھے کس زمانے میں، ان کو بعض دفعہ ان کے مالک یہ کہہ دیتے تھے کہ تم اتنا پیسہ لے آؤ تو تم آزاد ہو. اسے کہتے تھے مکاتب بنا دیا. تو یہ غلام بعض دفعہ مزدوری کیا کرتے تھے، بعض دفعہ کوئی کاروبار کرتے تھے، جس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ پیسہ لے آتے تھے. تو
ایسا غلام جو بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور اس کو حالات میں مشکل آ گئی ہے تو اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے اس زکوٰۃ کی مدد سے. والغارمین، اور غارمین چھٹا مسئلہ غارمین کا ہے. غارمین وہ لوگ ہوتے تھے کہ جن کو کسی کا بوجھ اٹھا لیا، مثلا کسی کی ضمانت دے دی کہ بھائی اگر یہ میرا بھتیجا یا میرا بیٹا یا میرا فلاں عزیز آدمی جو ہے یہ اگر پیسے نہیں دے گا تو پھر میں دوں گا. یا ایسا ہوتا تھا کہ کسی نے قتل کر دیا یا اس کی کوئی دیت آ گئی. بعض دفعہ قبائلی چونکہ نظام تھا تو اس میں اس طرح کی صورتیں پیش آ جایا کرتی تھی. تو ایک آدمی جو ہے اس کے ذمے ہی کچھ پڑ گیا یا اپنے ہی کسی ضرورت کے لیے اس نے قرض لے لیا تو مقروض ہو گیا. تو مقروض آدمی جو ہے بظاہر اس کے پاس چاہے پیسہ ہو لیکن جب قرض کو مائنس کریں گے تو وہ تو مائنس میں چلا جائے گا یا زیرو پہ آ جائے گا، یا کم سے کم اتنا بچ رہے گا اس کے پاس کہ وہ مستحق زکوٰۃ بند رہے گا، صاحب نصاب نہیں ہوگا وہ. اس آدمی کو بھی زکوٰۃ سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، ساتواں جو مصرف ہے وہ ہے فی سبیل اللہ. سبیل کہتے ہیں راستے کو، اللہ کا راستہ. اس لفظ کے اندر کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فی سبیل اللہ عام ہے، یعنی عام کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی خیر کا کام ہے، کیونکہ بعض احادیث میں آیا تھا کل عمل صالح فی سبیل اللہ، کہ ہر نیک کام اللہ کا راستہ ہی ہے. ایک آدمی گھر سے مسجد کے لیے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ کے راستے میں ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ طلب علم کے لیے جاتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے. ایک آدمی راہ خدا میں جہاد کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں. کسی کو کار خیر کی طرف بلانے کے لیے جاتا ہے، اپنی اصلاح نفس کے لیے کسی اللہ والے کے پاس، کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. تو یہ نیک عمل سارے اللہ کا راستہ تو ہیں. شفا خانہ، ہسپتال، یتیم خانہ، فلاں فلاں، یہ سب نیک کام ہیں. جو بھی نیک کام ہے اللہ کا راستہ ہے. مگر یہاں جو اللہ کا راستہ مراد ہے وہ یہ سب نیک کام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سارے نیک کام اللہ کا راستہ ہے تو پھر یہ 8 قسموں کو الگ سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سارے ہی نیک کام ہیں، یہ ساری قسمیں ہی نیکی ہیں. تو اس کو الگ سے پھر فی سبیل اللہ کہنے کی اور پیچھے 6-7 چیزیں بیان کرنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی. تو اس لیے اس سے مراد جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو منقطع الغزات یا الحج، یعنی ایک آدمی جہاد میں جانا چاہتا ہے، اس کا لشکر سارا چلا گیا لیکن وہ بیچارہ کسی وجہ سے نہیں جا پایا، اس کے پاس بھی کچھ نہیں، گھوڑا خرید لے یا کوئی ہتھیار خرید لے، تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے اس سے. اسی طریقے سے ایک آدمی نے حج اس پر فرض ہو گیا ہے مگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ حج کر سکے، تو اس کی بھی اگر کوئی مدد کرے، بشرطے کہ اس وقت ان کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو. یعنی یہ ضروری ہوگا، یہاں بھی دیکھنا ہوگا. یعنی یہ جو جتنی بھی قسمیں ہیں سوا عاملین کے، باقی سب قسموں کے اندر اس بندے کا بنیادی جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فقیر ہونا چاہیے، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہونا چاہیے. اگر اتنا مال ہوا تو پھر وہ ان میں فال نہیں کرے گا بلکہ وہ غنی ہو جائے گا، اور غنی کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. تو فی سبیل اللہ میں یہ 2 چیزیں ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو بہت ہی عام کر دیا، انہوں نے کہا کہ جناب سڑکیں بناتے جاؤ، پل بنا دو اور فیکٹریاں لگا دو، کارخانے لگا دو، ملک کی ترقی جو جی ڈی پی کو بڑھانے کے لیے کچھ بھی آپ کر رہے ہیں سب فی سبیل اللہ ہے. ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ انڈائریکٹ وہ ہوگا، لیکن جو خاص یہاں سبیل کا لفظ مراد ہے اس سے خاص مصرف مراد ہے. یہ طالب علم ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں علم حاصل کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنا یہ بھی فی سبیل اللہ ہوگا. لیکن بنیادی طور سے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے گزشتہ مجلس میں بھی کہا کہ زکوٰۃ کا مصرف انسان ہے، مسلمان ہے اور انسان ہے اور محتاج اور فقیر ہے. زکوٰۃ کا مصرف دیوار نہیں ہے، زکوٰۃ کا مصرف سڑک نہیں ہے، زکوٰۃ کا مصرف مشینری نہیں ہے. آپ زکوٰۃ سے کوئی مشینری خرید کر لے آئیں، لیبارٹری کے اندر رکھ دیں، غریبوں کا اس سے علاج ہو جائے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی، کیونکہ یہ پیسہ لگ گیا ہے ہسپتال پر. غریب پر براہ راست ڈائریکٹ لگنا چاہیے. یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے. تو وہ سب جو مصارف بیان ہوئے ان کے اندر وہ ضروری ہے. اور 8واں مصرف ہے وابن السبیل،
مسافر، یعنی یہ وہ مسافر مراد ہے کہ جو وطن میں تو اس کے پاس مال تھا، اب بھی ہے، مگر اب بہت دور نکل آیا ہے، اب وہ مال منگوا نہیں سکتا، ابھی اس کے پاس فی الحال کچھ نہیں ہے، تو یہ بھی فی الحال چونکہ فقیر ہو گیا، کیونکہ مال اگرچہ اس کا موجود ہے مگر وہ اس کی رسائی میں نہیں، اس کی ایکسیس نہیں اس تک، تو اس لیے شریعت نے اس کو کنسیڈر کر لیا کہ یہ بھی فقیر ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مال زمار ہوتا ہے۔ مال زمار کا مطلب ایک آدمی نے مال، پہلے لوگ چونکہ بینک وغیرہ تو نہیں تھے تو لوگ مال محفوظ کرنے کے لیے اسے زمین میں کہیں دبا دیا کرتے تھے، تو ایک آدمی نے مال دبا دیا اور وہ بھول گیا، انسان ہے، نسیان سے بھولنے کو بھول جاتا ہے، اب وہ بھول گیا کہ بدن میرا پیسہ کہاں ہے، کئی جگہوں پہ کھدائی کی لیکن نہیں ملا، کتنی زمین کھودے گا، تو اس کی ملکیت میں تو وہ پیسہ موجود ہے، مالک تو ہے یہ اس کا، کیونکہ وہ بھی پیسہ کسی اور کو دیا نہیں اس نے اٹھا کر، نہ خرچ کیا، ابھی وہ ویسے کا ویسا ہی ہے جہاں بھی ہے، اور یہ اس کا مالک بھی ہے، مگر اس پیسے تک اس کی رسائی نہیں ہے، تو یہ بھی آدمی مستحق زکوٰۃ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ابن السبیل ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنے وطن میں مال موجود ہے مگر اس کی رسائی میں نہیں ہے، تو یہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، افراد کے ساتھ اس میں فرق بھی آ جاتا ہے۔ جیسے آج کل کا زمانہ ہے اور ایک آدمی بڑے شہر میں ہے، وہاں اس کے پاس مال اگر ختم ہو بھی گیا تو کوئی مشکل نہیں ہے وطن سے مال منگوانا، کیونکہ اب ذرائع مواصلات اور ذرائع وسائل جو ہیں بہت ترقی کر گئے، وہ ایک فون کال کرے گا اور اس کو آ جائے گا، بلکہ اب تو آدمی اپنے ساتھ ساتھ مال اٹھائے پھرتا ہے کارڈ کی صورت میں۔ اب اس کو جو ہے اس کا اصول اپلائی نہیں ہوگا، یعنی جب یہ آدمی، اصل بنیاد یہ ہے کہ اس کی مال تک رسائی ہے یا نہیں، اگر مال تک رسائی آج ہو جائے تو پھر یہ اس سے نکل جائے گا، لیکن اگر آج بھی کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی رسائی نہیں ہو سکتی، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے بعض دفعہ، بعض علاقے، بعض ماحول، بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پھر یہ ابن السبیل بن جائے گا۔ آگے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ 8 مصارف بیان فرما دیے، اور ان 8 مصارف کو بیان کرنے کا مقصود یہی ہے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے بہت احتیاط برتی ہے، اس کا ہمارے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ ایک ایک کر کے ان کے الگ الگ بیان کر دی قسمیں کہ اس کو لگ سکتی، اس کو لگ سکتی، اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ لگنے میں ہماری رائے معتبر نہیں ہے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر اور شریعت کے بتائے ہوئے مصارف پر خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ فریضۃ من اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے، اس کو تم لوگ چھیڑ نہیں سکتے، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو گئی اس کو انسان کیسے چھیڑ سکتا۔ آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، یعنی یہ جو زکوٰۃ کے مصرف اس نے بیان فرمائے وہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی رائے دیتا ہے، اس میں کمی رہ جاتی ہے انسان کی کم علمی کی وجہ سے، کہ اس کو پوری صورتحال کا اندازہ نہیں ہو پایا کہ اس موقع پر مجھے یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور اللہ تو علم والے ہیں، اس کی تو علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، حکیم و حکمت والا بھی ہے، یعنی جو بھی وہ فیصلہ دیتا ہے اس کے پیچھے بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، اگرچہ ہمیں دکھائی نہ دے۔ جیسے بعض لوگوں کو یہ جو زکوٰۃ کے ہم نے مسائل بیان فرمائے، اس پر ان کو اشکال ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو ہو جاتا ہے، جو دینی طریقے سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ کچھ پڑھ لیا، کچھ اپنا مطالعہ کر لیا، تو ان کو بعض دفعہ یہ خیالات ہوتے ہیں کہ یہ جناب یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، مثلا ایک بیوہ ہے، اس بیچاری کا اپنا مکان بھی نہیں ہے، وہ کرائے پر رہتی ہے، کسی رشتہ دار کے یہاں رہتی ہے، بڑی مشکل میں ہے، اس نے ایک پلاٹ کہیں سے کچھ پیسے جمع کر کے خرید لیا، اس نیت سے کہ اس پر میں مکان بناؤں گی۔ اب مفتی صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اس کو زکوٰۃ دے دیں، مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں، کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ پلاٹ کی مالک ہے، تو پلاٹ ایک اثاثہ ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ اب ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، ایک ایموشنز ہمارے جو ہیں وہ اس سے تھوڑے سے ڈیمیج ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، شریعت اتنی سختی کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مریض آدمی ہے، اس کا ابھی تک بل واجب الادا نہیں ہوا، ابھی اس نے علاج کروانا ہے، اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ موجود ہے، آپریشن کا خرچہ 3 لاکھ ہے مثلا، ابھی مفتی صاحب سے پوچھا جائے کہ اس کو زکوٰۃ دینے، کہتے ہیں نہیں، تو ہم کہیں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے،
کہ اتنا مستحق آدمی ہے، ہماری نظر میں تو بہت، ہم تو پسند جائیں گے ایسی صورتحال دیکھ کر، لیکن شریعت جو ہے وہ بہت مستحکم ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں اور بہت دور تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے آپ کو حکم دیا یہ حکمت والا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہم جانتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو آدمی پلاٹ والا ہے، عورت، بیوہ، اس کو اگر ہم زکوٰۃ دے دیں گے تو دراصل ہم اس بیوہ کا حق مار رہے ہیں جس کے پاس پلاٹ کے لیے ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ ہم تو صرف جو سامنے ہمارے چیز آتی ہے بس اس کو دیکھ کر، ہم تو انسان ہے، ناقص علم ہے اور جذباتی بھی ہو جاتا ہے، جذبات سے مغلوب بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر اس آدمی کو زکوٰۃ دلوائیں گے تو اس کا حق مارا جا رہا ہے کہ جو بیچاری جو ایک روٹی کو بھی ترس رہی ہے، لیکن اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مریض کو اگر ہم دلوا دیں گے تو وہ بہت سا ایسا مریض بھی ہوگا بیچارہ جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور وہ آلریڈی قرضے میں آ چکا ہے، تو اس کا حق مارا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے جو فیصلے کر دیے، جو نظام دے دیا، جو اصول دے دی، جو احکامات دے دیے ہمیں، اس میں اگرچہ ہمیں بظاہر اس میں تھوڑی سی زیادتی ہوتی نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ کا حکم اٹل ہے، اس میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی اور بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ عام طور سے یہ لفظ بول دیتے ہیں۔ وراثت کے احکامات بیان ہوئے، اس کے اندر بھی فرمایا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ فریضہ ہے، اللہ علم والے بھی، حکمت والے بھی۔ کہیں تمہیں یہ لگے کہ نہیں وراثت میں اس کو تو اتنا دینا چاہیے تھا، اس کو اتنا دینا چاہیے تھا، نہیں، ہم نے جو طے کر دیا یہی ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیک اس لیے نہیں کہ ہم دھونس کر رہے ہیں نعوذ باللہ، بلکہ ان اللہ کان علیما حکیما، ہمارے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس مصلحت کا خیال کرنا ہے، مصلحت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔